کہ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اگلے 2 سے 3 ماہ میں رہا ہو جائیں گے. دھرنا دیا گیا تھا ڈی چوک کے سامنے, اس میں کتنے افراد جاں بحق ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن. علی بھائی عمران خان نے ان کو نامنیٹ کیا ہے, یہ ہمیں کر کے دکھائے گا. 72 گھنٹے لگتے ہیں. علی بھائی جو ہے نا پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پچھلے چند دنوں سے یہ خبریں چل رہی تھیں, مختلف دعوے کیے جا رہے تھے کہ جو دھرنا دیا گیا تھا ڈی چوک کے سامنے, اس میں کتنے افراد جاں بحق ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن. تو اس سلسلے میں اب پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک واضح موقف جو ہے وہ سامنے دیا ہے. میں ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے بھی آپ آگاہ ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے ایک خبر ذرا میں معیشت کے حوالے سے دے دوں, اور وہ یہ ہے کہ جناب اسٹاک مارکیٹ نے جو ہے وہ اپنی ایک آل ٹائم ہائی کلوزنگ دی ہے. 1,01,000 پوائنٹ سے بھی زیادہ کا اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ آج دیکھا گیا. اور پہلے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا عام طور پہ جمعے والے دن جو ہے پروفٹ ٹیکنگ کافی ہوتی ہے, لیکن مارکیٹ نے بڑا اسٹرانگ کلوزنگ دی ہے. 1274 پوائنٹس کا اس کے اندر اضافہ ہوا. 1,01,357 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ نے اپنے آپ کو کلوز کیا ہے. تو ایک بڑی مطلب پازیٹیو جو ایک ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ اگر آپ یہ چارٹ دیکھیے تو یہ 2010 سے لے کے 2024 تک کا یہ بیسکلی سفر ہے. اگر اس کے اندر خاص طور پہ وہ پورشن دیکھیے 2021-2022, خاص طور پہ اگر میں اس سے آگے آپ کو دکھاؤں تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سب سے زیادہ جو ہے وہاں پہ تھی, جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ نیچے گرنا شروع ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی یہ انسٹیبلٹی ختم ہوتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ ایک دم اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہوتی ہے. آئی ایم ایف ڈیل اس کی ایک ریزن ہے, فسکل ریفارمز, انفلیشن کم ہوتی ہے, موڈی جو ہے وہ آپ کو اپ گریڈ کرتا ہے. ان ساری چیزوں کی وجہ سے آپ دیکھیے اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کس طرح 1,00,000 پوائنٹس کو جو ہے وہ کراس کرتی ہے. تو یہ جناب معیشت کے حوالے سے خبر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے کہ جناب مہنگائی میں کمی نظر آ رہی ہے. حالیہ ہفتے 12 اشیاء مہنگی اور 9 اشیاء سستی ہوئی ہیں, جبکہ 30 اشیاء کی قیمتیں جو ہے مستحکم رہی ہیں. حالیہ ہفتے مہنگائی میں 0.03% کی معمولی شرح کے حساب سے کمی ہوئی ہے, اور سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 5.13% جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. اچھا, ایک بات ضرور یہاں پہ ڈسکلیمر بہت ضروری ہے بتانا کہ یہ 5.13% جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو براہ مہربانی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ چیزیں سستی ہونا شروع ہو گئیں. اس کا بیسکلی موازنہ کیا جاتا ہے پچھلے سال کی قیمتوں میں. تو عوام کی جو کمر ٹوٹی تھی نا, وہ بیسکلی ٹوٹی تھی پچھلے سال 2023 کے اندر. اس وقت چیزیں اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی تھیں کہ اس کے مقابلے میں اب اس کی جو سپیڈ ہے مہنگائی کی وہ اتنی کم ہو گئی ہے کہ صرف 5% تک آ گئی ہے. لیکن عوام کی چیخیں ویسے ہی نکل رہی ہیں. مطلب لوگوں کی سیلریز, لوگوں کی تنخواہیں یا پروفٹس جو ہیں وہ پچھلے 2 سال میں کوئی اتنے زیادہ انکریز نہیں کر گئے. صرف فرق یہ ہے کہ پہلے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی, اب تھوڑی سی کم تکلیف ہو رہی ہے. تکلیف پھر بھی ہو رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے, لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب اسٹیٹ بینک جو ہے اپنی اگلی جو مانیٹری پالیسی وہ اعلان کرے, تو شاید اس کے اندر جو ہے دوبارہ انٹرسٹ ریٹس کم جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. بلکہ گاڑیاں تو کافی زیادہ اب نئی اسکیمز کے تحت جو ہے وہ بغیر انٹرسٹ ریٹ کی بھی گاڑیاں جو ہے وہ آفر کی جا رہی ہیں اس وقت مختلف کمپنیز کی جانب سے. اچھا جی, اس کے علاوہ نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا نے جناب ایک نیا جو ہے وہ پنڈورا باکس کھولا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بڑا خوش ہیں, وہ ان کا ایک کلپ بڑا شیئر کر رہے ہیں. میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے, پھر اس کو ذرا اینالائز کرتے ہیں کہ سیٹھی صاحب جو ہے وہ کیا انالیسز ایکچولی دے رہے ہیں. انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں کل اپنے پروگرام میں انکشاف کیا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اگلے 2 سے 3 ماہ میں رہا ہو جائیں گے. ان کی ضمانتیں بھی ہو جائیں گی, وہ ضمان پا کے بنی گالا آ جائیں گے. انہوں نے کہا یہ میری پیش گوئی ہے, ہو سکتا ہے کہ غلط ہو, پھر بات چیت شروع ہو جائے گی. لیکن وہ اگلے 1 سال تک دوبارہ اسلام آباد میں احتجاج نہیں کر سکیں گے, کیونکہ وہ اپنا عوامی کارڈ کھیل چکے ہیں. یہ ان کا آخری کارڈ تھا. اگلے 3-4 مہینے میں تو وہ نہیں کھیل سکیں گے. عوام بدل ہو چکی ہے, لیکن وہ اچھا بچہ نہیں بنے گا. ڈی چوک والا معاملہ نہیں ہوگا. حقیقت ہے عمران کی پاپولیرٹی وہیں کی وہیں ہے, شاید زیادہ ہو گئی ہو. دونوں ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں گے. وہ کہیں گے کہ کورٹ مارشل ہم تمہیں نہیں کرتے, ہمارے اوپر ڈیپ سٹیٹ جیسے الزامات نہیں لگانے, پارلیمنٹ میں جائیں, ان پر الزامات لگائیں, کیسز لڑیں. اس کے بعد اگلا راؤنڈ شروع ہو جائے گا, جس میں طے کیا جائے گا کہ اگلے الیکشن کب ہوں گے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا اور کون کروائے گا. لیکن یہ ایشو کہ آرمی چیف کون ہوگا کون نہیں ہوگا, اس پر بات نہیں کرنی. یہ ایشو اب ختم. الیکشن پر بات ہوگی. خان کہے گا اگلا سال, یہ کہیں گے 5 سال پورے کرنے دیں. اس میں 1 سال گزر جائے گا, پھر 3 سال رہ جائیں گے, پھر کوئی درمیان کا رستہ نکل جائے گا. تب تک اکانومی ٹھیک ہو جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشن 1 سال پہلے ہو جائیں.
مجھے اگلے ایک سال تک ایک اور لانگ مارچ نظر نہیں آ رہا. یہ چھوٹے موٹے مظاہرے چلتے رہیں گے. یہ فیصلے 24 نومبر سے پہلے اور اب ہو رہے ہیں. اب یہ فیصلے امریکہ میں تبدیلی کی پیش کی وجہ سے نہیں ہو رہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلے 3 ماہ کے اندر ہو جائیں. اگر ایسا ہونا ہوگا تو ایسا ہوگا کہ وہ بیان کریں اور پھر یہ اس کو چھوڑیں. ان کو پہلے پتہ چل جائے گا, وہاں کے لوگ ان کو بتا دیں گے کہ ہمارے صدر یہ چاہتے ہیں, آپ اس سے پہلے کچھ کر لیں. ٹرمپ اس وقت تک کچھ نہیں کرے گا جب تک اسے ایشورنس نہیں ہوگی, پھر یہ سب کچھ ہی کر دیں گے. اچھا, سیٹھی صاحب کا یہ ایک تھیوری ہے جو انہوں نے پیش کی ہے. اب لبے لباب بات کا صرف یہ ہے, ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جنوری کے بعد کچھ صورتحال کلیئر ہوگی, جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو وہ کیا رائے رکھتا ہے اس سلسلے میں, اور جسے کہتے ہیں نا انفارمل چینلز کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تک یا پاکستان کی حکومت تک پہنچا دیا جائے گا کہ جناب اے کر لو, تاڑی مہربانی. اس مطلب تاڑی مہربانی تو خیر وہ نہیں کہیں گے, لیکن اے کر لو, ایک بات. دوسرا جو سیٹھی صاحب پریڈکٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب آئندہ آنے والے چند مہینوں میں خان صاحب جو ہے رہا ہو جائیں گے اور باہر آ کے جو ہے اچھے بچے بن کے رہیں گے اور بنی گالہ میں رہیں گے, اور کوئی ایسی ایڈونچرزم جو ہے وہ نہیں ہوگا. باقی آگے سیٹھی صاحب تو خیر کئی سال آگے کی بھی بات انہوں نے کر دی کہ جناب الیکشن کب ہو سکتے ہیں, کب نہیں ہوں گے, یہ کہیں گے جلدی کریں, وہ کہیں گے نہیں 5 سال پورے کریں, یہ ساری چیزیں. میں اس پہ ایک ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیے اس سے پہلے بھی جب علی امین گنڈا پور صاحب جب غائب ہو گئے تھے نا, آپ کو یاد ہوگا وہ جو ایک 8 گھنٹے کی جو ایک ان کی وہ ایک واردات تھی جس میں غائب ہو گئے تھے, پھر تقریباً 20-21 گھنٹے کی وہ جو واردات تھی جس میں غائب ہو گیا, اور اس کے بعد اب یہ جس طرح یہ دھرنا کلوز ہوا ہے. آن دا فیس آف اٹ میرے سامنے کچھ مختلف ویڈیو کلپس آئے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بہت تپے ہوئے تھے. ہونا بھی چاہیے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس وقت میری جتنے سورسز سے بات ہوئی ہے, مختلف لیولز کے اوپر جو میری بات ہوئی ہے, چاہے ورکرز ہوں, والنٹیئرز ہوں, عہدیدار ہوں, ہر جگہ ایک مایوسی چھائی ہوئی ہے کہ یار یہ کیا کیا ہے, یہ کیا بکواس تھی یہ کہ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, یہ کہا گیا جناب یہ فائنل کال ہے, اور اس کے بعد سب کچھ ختم کر دیا. واٹ واز دیٹ؟ تو مطلب یہاں پہ آلریڈی سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں. ابھی تک میرے خیال میں شاید ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوا یا ہوا ہے, وی ڈونٹ نو. یہ بھی ایک چہمگوئی ہو رہی ہے اس معاملے کے اوپر. صاحبزادہ حامد رضا بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی سیٹ سے استعفیٰ دینے لگا ہوں. دیا نہیں ہے ویسے انہوں نے ابھی تک, میں استعفیٰ دے دوں گا. یہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب نیا چیئرمین پی ٹی آئی آ جائے. کل یہ خبر چلنا شروع ہوئی کہ شاید اسد کیسر صاحب کو بنایا جا رہا ہے, ایون تو انہوں نے ڈینائی کیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ خبریں بھی چل رہی ہیں, کہیں سے یہ بھی اڑ گئی کہ جناب ہو سکتا ہے چیف منسٹر جو ہے وہ چینج کر دیا جائے. میرے سامنے چند ایسے لوگوں کے کلپس آئے جس میں لوگ علی امین گنڈا پور کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کچھ بیرسٹر سیف کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. عجیب گڑمس مچا ہوا ہے. مطلب اس وقت دا ہول ہاؤس سیمس ٹو ہیو کم فالنگ ڈاؤن ناؤ. مطلب یہ صورتحال ہو رہی ہے اس وقت. اگر آپ کو یاد ہو جو میرے ریگولر ویورز ہیں, میں نے اس سے پہلے جب ہوا تھا نا وہ جب گنڈا پور صاحب نکل گئے تھے ڈی چوک کو ہاتھ لگا کے بس آگے نکل گئے تھے اور سب کچھ جو ہے وہ بند ہو گیا تھا, اور اس وقت بھی جو ہے وہ لوگوں میں بڑا غصہ تھا, بڑی ناراضگی تھی. میں نے اس وقت بھی ایک بات کہی تھی, میں نے کہا آپ لوگوں کو یہ بہت بات بری لگ رہی ہوگی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو فالوور ہے نا وہ تو لانے آیا ہوا تھا انقلاب لانے کے لیے. انہوں نے کہا آ گیا وہ انقلاب جس کا انتظار تھا, آ گیا وہ شاہکار جس کا انتظار تھا. گراؤنڈ ریالٹی اس طرح نہیں ہوتی. گراؤنڈ ریالٹی میں آج میں ذرا کھل کے بات کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ. گراؤنڈ ریالٹی بھائی یہ ہے کہ آپ کی حکومت بھی جو چلتی ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے چند بنائے گئے بیرومیٹرز کے اندر چلتی ہے. باؤنڈری ہوتی ہے نا, باؤنڈری وہ اس کے اندر چلتی ہے. وہ کہتے ہیں اس باؤنڈری کے اندر کریں آپ نے جو کچھ کرنا ہے. آپ نے کرکٹ کا وہ دیکھا نا, کرکٹ کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جان جو میچ کھیلنا ہے نا اس باؤنڈری کے اندر کھیلیں. اسٹینڈوں میں آنے کی کوشش مت کرنا, پیویلین میں آنے کی کوشش مت کرنا, جہاں پہ وہ ٹی وی کے کیمرے لگے ہیں اس ایریا میں آنے کی کوشش مت کرنا. جو کھیلنا ہے اس گراؤنڈ کے اندر کھیلو. یہ ہے آپ کا پولیٹیکل ایرینا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ان کی جانب سے چند نو گو ایریاز ہوتے ہیں جس میں فار ایگزامپل جناب آپ آرمی چیف پہ تنقید نہیں کریں گے. یہ ڈرٹی ہیری اور یہ اس قسم کی وہ مسٹر ایکس, وہ عمران خان صاحب کو عادت ہو گئی تھی نا ہر جلسے میں کھڑے ہو کے اس طرح کی باتیں کرنے کی. یہ اس قسم کی فضولیات نہیں ہوں گی, یہ بتا دیا جاتا ہے اور یہ ہو رہا ہے. آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوگا, ظاہری بات ہے جو پی ٹی آئی کے فالوور ان کی آنکھوں پہ جو پٹی بندھی ہوئی ہے ان کو انقلاب نظر آ رہا ہے, لیکن یہ ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اور میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نوٹ کریں کہ یہ ساری فضولیات جو ہیں اب ختم ہو گئی ہیں. اب اس قسم کی کوئی باتیں نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, یہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک انسپوکن ان ریٹن ایک معاہدہ ہوا ہے آلریڈی کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ کے نون لیگ کو برا بھلا کہیں, آپ وزیر اعظم کے اوپر کہیں, آپ وزیر داخلہ کو کہیں, پالیٹکس کھیلیں, یہ سب کچھ ٹھیک ہے.
ادھر اس سائڈ پہ آنے کی کوشش مت کریں. اگر ادھر آؤ گے نا تو یہاں سے جو ہیٹ محسوس ہوگی وہ آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے. اور آپ ہی کے پلیئرز، میں بتا رہا ہوں یہ آپ کے اپنے پلیئرز، اب پلیئرز کون سے ہیں یہ آپ خود مجھے نیچے کامنٹ سیکشن میں خود ہی بتا دیجیے گا. وہ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت کھیل رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت کھیل رہے ہیں. آپ کو شاید نظر نہ آئے کیونکہ آپ کی آنکھوں کے اوپر جو ہے نا انقلاب کی پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ نہیں نظر آئے گا، لیکن یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی. اب آ جائیں نجم سیٹھی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے آپ کے سامنے پورا ایکسپلین کیا تھا نا، وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نکل گئے نا گنڈا پور صاحب یہاں سے، ایک دفعہ پھر سے نکل گئے، ایک دفعہ پھر سے کارکنوں کو جو ہے وہ ماموں بنا دیا گیا، ٹھیک ہے، ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح مویشوں کی طرح ٹریٹ کر کے خود نکل گئے. پورا کا پورا وہ جو بنایا ہوا تھا فائنل کال آنے لگی ہے. اور وہ میں جب وہ گنڈا پور صاحب، آپ کو یاد ہوگا وہ شروع میں انہوں نے سنجانی پہ جب جلسہ کیا تھا نا، بلکہ اس سے پہلے بھی شاید سوابی میں شاید جلسہ تھا، سوابی میں تھا یہ پتہ نہیں سوات میں تھا، میں نے اس دن یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کسی کا باپ بھی جو ہے ہمیں نہیں روک سکتا. ان کو باپ کی طرف جانے کا بہت شوق ہے، باپ بھی نہیں روک سکتا، باپ بھی نہیں روک سکتا، ہم آئیں گے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کے لے کے جائیں گے، 14 دن کا ٹائم. میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ میں کہا رنگ بازی، ساری رنگ بازی ہو رہی ہے، سب کی سب رنگ بازی ہو رہی ہے. تو یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی. لیکن اس رنگ بازی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب آ جائیں نا اس کے اوپر، یہ سیٹھی صاحب جو بات کریں، فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو بچوں کا ایک ہوتا ہے نا ٹیسٹ، ایک رزلٹ شیٹ آتی ہے اینڈ کے اوپر، جو کئی بچے چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ماں باپ تک نہ پہنچے. وہ جو رزلٹ شیٹ ہے نا اس میں آپ کے نمبر بڑھ جاتے ہیں. ہاں ویری گڈ، یہ ہے وہ اچھے بچے جس کی ہم بات کر رہے تھے. اس طرح کھیلنا ہے، ٹھیک ہے، احتجاج کرنا ہے، کرو، لوگوں کو بیوقوف بناؤ، اپنے کارکنوں کو لے کر آؤ اور ان کو پھر سڑک کے اوپر چھوڑ کے خود نکل جاؤ. یہ ہے، یہ کرنا ہے تم نے، اور آپ پھر کرتے ہیں. 4 دفعہ کر چکے ہیں آپ اب تک اس طرح. اچھا میں تو پھر بھی سلوٹ کروں گا. میں یقین کیجئے مجھے ایک جگہ ان لوگوں پہ رحم اور ترس آ رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک جگہ میں ان کے اوپر جو ہے نا اس بات کے اوپر بھی حیران ہوتا ہے، یار ان بیچاروں کی ڈیڈیکیشن دیکھیں آپ، کتنی ڈیڈیکیشن ہے ان کی. یہ سچے دل سے آتے ہیں. میں پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کو کہنا چاہوں گا، آپ لوگوں کے دل صاف ہیں، آپ لوگوں کے دل سچے ہیں، آپ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ ہونے لگا ہے، یہ ہمیں کر کے دکھائے گا. علی امین گنڈا پور، علی بھائی عمران خان نے ان کو نامنیٹ کیا ہے، یہ ہمیں کر کے دکھائے گا. 72 گھنٹے لگتے ہیں. علی بھائی جو ہے نا وہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، علی بھائی نظر ہی نہیں آتے پھر کہیں پہ. تو ان ساری چیزوں کے پھر فائدے ہوتے ہیں. یہ سیٹھی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ 2-3 مہینے کے اندر، 2-3 مہینے میں اگر اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا نا کہ بھائی جان نہیں، خان صاحب کو ہم نے جانے نہیں دینا، تو وہ سچویشن کریٹ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ خان صاحب کو جانے دینے دیں. لیکن اگر آپ ان کی ویو لینتھ کے اوپر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اگر ان کی ویو لینتھ پہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کے ڈیویڈنڈ، اس کے فائدے آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. باقی یہ جو خان صاحب کی بات تھی نا، یہ سیٹھی صاحب کی جو بات تھی کہ خان صاحب جو ہے پھر کچھ نہیں کریں گے اور ایسا کچھ نہیں ہوگا. خان صاحب کے بارے میں جتنا میں آج تک انڈرسٹینڈ میں نے خان صاحب کو کیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہی نیڈس ٹو ریمین ریلیونٹ. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ مریم نواز کی طرح جو ہے وہ 1 سال کے لیے چپ کر کے آرام سے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیں. بند تو نہیں کر دیں، اس پہ بولنا بند کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. مریم نواز کا سٹائل آف پالیٹکس ڈفرینٹ ہے، عمران خان کا سٹائل آف پالیٹکس بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ اگر جلسہ نہیں کریں گے، وہ اگر احتجاج نہیں کریں گے، وہ اگر دھرنا نہیں دیں گے، تو پھر وہ انٹرویوز دیں گے، پھر وہ ٹی وی کے اوپر. اور جو بندہ جیل کے اندر بیٹھ کے ویسٹرن میڈیا کو انٹرویوز دے رہا ہے، آپ اسی بات سے اندازہ لگا لینا کہ وہ بندہ جیل میں ہے. نواز شریف نے کتنے انٹرویوز دیے تھے جب وہ جیل میں تھے؟ آپ بتائیے. مریم نواز نے کتنے انٹرویوز دیے تھے؟ لوگ جاتے تھے ملنے کے لیے، لیکن چپ. عمران خان کی ناٹ ڈو دیٹ. یہ ان کا طریقہ کار ہے، ان کا سٹائل ہے یہ پالیٹکس کا. وہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی رولا رپا چلتا رہتا ہے. تو یہ جو سیٹھی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، یہ دونوں چیزوں کا آپس میں متضاد ہے. ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب کو ریلیکسیشن مل جائے گی، دوسری جگہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں خان صاحب چپ ہو جائیں گے. مشکل ہے چپ ہونا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سرٹن بیرومیٹر کے اندر، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی آپ آرمی چیف کی طرف نہیں جائیں گے، آپ فوج کی طرف نہیں جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. باقی شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، نون لیگ، پیڑے، کرپٹ، چور، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے. ان پچز کے اوپر کھیلتے رہیں، کرائیں بالنگ جتنی مرضی کرانی ہے، باؤنسر کرائیں، یارکر کرائیں، جو مرضی کریں، ادھر نہیں جی آنا. تو ان کنڈیشنز کے اوپر ہو سکتا ہے ہو جائے. لیکن اچھا پھر آ جائیں الیکشنز والی ہے جو سیٹھی صاحب بات کر رہے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے الیکشنز جو ہیں وہ
پہلے کر لیے جائیں. اسلام آباد کے اندر میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں کیونکہ ہماری جو صحافتی برادری ہے اس کے اندر یہ بات کئی ہفتوں سے چل رہی ہے, بلکہ مہینوں سے چل رہی ہے کہ شاید کہیں پہ ایک انڈر لائنگ ایک فارمولا جو ہے یا سجیشن یہ ہے کہ اچھا جی یہ رولا رپا بند کریں, ٹھیک ہے, اکانومی وغیرہ کو واپس آن ٹریک لانے دیں اور اس کے بعد پھر الیکشن کرا لیے جاتے ہیں. لیکن یہ بڑی ایک ویگ سی بات چیت ہے, اس میں بہت سی یہ سفر بہت دور ہے. ابھی مثال کے طور پہ آپ اگر لیٹ سے آپ کراچی سے چلے ہیں, آپ گاڑی میں کراچی سے چلے ہیں اور آپ یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں اچھا جناب کلر کار میں جو ریسٹ ایریا آئے گا نا اتنے جا کے میں KFC کھانا ہے. وہ بھائی ابھی آپ کراچی سے چلے ہیں, ابھی کراچی ہے, سکھر ہے, ملتان ہے, لاہور ہے, بیرا ہے, کلر کہار ہے, وہ جب آئے گا تب تک پتہ نہیں ہو سکتا رات کو KFC بند ہو چکا ہو. وی ڈونٹ نو نا. سو یہ چیز ابھی بہت دور کی ہے, بہت دور کی بات ہے جس کو ابھی سے پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بھی اندر ہونی ہیں. پھر اس کے بعد اس ساری چیز کے اندر 9 مئی کتنے گیا؟ 9 مئی کیا دبا دیں گے آپ, بند کر دیں گے اس کو؟ جنرل فیض کدھر گئے؟ جنرل فیض کی انکوائری مکمل ہو چکی ہے اور اب جو ہے وہ کورٹ مارشل پروسیڈنگز کسی وقت بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں. اس کے بارے میں ٹوٹل سائلنس ہے, ابھی تک کچھ نہیں پتا. بہت سے اگر آپ کو یاد ہوگا آج سے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے تو یاد ہے اے ہفتہ نصرت جاوید صاحب نے ایکچولی مجھے یاد ہے یہ بات کہی تھی کہ جناب یہ 24 تاریخ سے پہلے یہ سارا کچھ PTI اس لیے کر رہی ہے کہ شاید جنرل فیض کا فیصلہ آنے والا ہے, کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ آنے والی. کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی. آئی ڈونٹ نو, مطلب نصرت صاحب جو ہیں وہ ایز اے سینئر جرنلسٹ, ان کے پاس ہوں گے سورسز ہوں گے, لیکن ہوا کچھ نہیں جس طرح وہ بات کر رہے تھے. سو بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی ہونے والی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے مطلب ذمہ داری کے ساتھ, ظاہری بات ہے وہ سیکرٹری اطلاعات ہیں PTI کے, میں آئی ول گیو کریڈیبلٹی ٹو واٹ ایور ہی از سیئنگ. انہوں نے کہا جی 12 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, جاں بحق ہوئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے کارکن. اس ساری چیز کے اندر 2 اسپیکٹس ہیں اس ساری چیز کے, میں آئی وانٹ ٹو ڈسکس دس. پہلی بات تو یہ کہ لطیف کھوسا صاحب نے پتہ نہیں 200 سے بھی زیادہ افراد کا ذکر کیا تھا. شہباز گل نے جس دن یہ واقعہ ہوا تھا, جس دن لوگ وہاں سے منتشر کیے گئے تھے, اس نے 100 افراد کے بارے میں لکھا تھا. دونوں غلط ثابت ہوئے. کھوسا صاحب کی مجھے نہیں پتا ان کو کس نے یہ دے, لیکن شہباز گل جیسے بے شرم انسان کو اتنی شرم نہیں ہے کہ تم اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہو. میں جانتا ہوں تم نے اپنا YouTube چینل چلانا ہے, لیکن اس کے لیے خدا کے لیے لاشوں کے اوپر تو اس طرح کی باتیں مت کرو کہ جی 100 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور تو باقی تم دن بھر فیک نیوز دیتے رہتے ہو, کبھی میرے بارے میں دیں, کبھی اس دن اس واقعے کے بعد کبھی اس نے کہا جی وہ کنٹینر کو آگ نہیں لگی ہے, جھوٹ ہے, پھر اس نے کہا جی علی مین گڈا پور اور بشرا بی بی وہیں ہے, وہ بھی جھوٹ تھا. کتنے جھوٹ بولو گے تم, مطلب لاشوں کے اوپر بھی اب جھوٹ بولو گے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس, 12 افراد, اگر یہ 12 افراد جن کے شیخ وقاص اکرم صاحب آبویسلی جن کے وہ یہ اگر وہ کلیم کر رہے ہیں تو پھر ان کے پاس ان کے سارے ان کے ٹریسز بھی موجود ہوں گے, ان کے کوائف بھی موجود ہوں گے, سب کچھ ہوگا ان کے پاس. 12 ہوں یا 2 ہوں یا 1 ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ گولی کیوں چلانی پڑی ان افراد کے اوپر؟ کیوں؟ جب اگر وہ نہتے تھے اور وہ احتجاج کر رہے تھے, جمہوری طریقے سے احتجاج کر رہے تھے, تو یہ کس طرح اس چیز کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایکسکیوز ہی نہیں بن سکتی کہ آپ کسی نہتے پروٹیسٹر کے اوپر جو ہے وہ گولی چلا دیں, جو شیخ وقاص اکرم صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ جی 12 افراد ہیں, اور حکومت ابھی تک اس بات کو ڈینائی کر رہی ہے کہ نہیں جی کوئی بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, کہ جی ہم نے تو ویپنز یوز ہی نہیں کیا. تو آئی ہائیلی کنڈیم دس. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس طرح جو ہے یہ طریقہ واردات کریں اور یہ طریقہ کار اپنائیں اس کسی بھی پروٹیسٹ کو ختم کرنے کے لیے. پروٹیسٹ میں نے پہلے بھی اس دن یہ جب وہ ایک فوٹیج آئی تھی ایک بندے کی جو نماز پڑھ رہا تھا اور اس کو دھکا دے کے نیچے پھینک دیا گیا تھا, تو میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی, یہ کون سا طریقہ ہے کسی احتجاج کو ختم کرنے کا؟ آپ کی پولیس کو اتنا بھی نہیں آتا کہ اینٹی رائٹ طریقہ کار کیا ہوتا ہے, یا اگر کوئی احتجاج ہو رہا ہو. اچھا, ہر قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, ہر قسم کی. اس بات کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے کہ اگر کراؤڈ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے مارنے والی, کوئی ڈنڈا ہے یا پتھر ہے, تو پھر آپ نے کس طرح رسپونڈ کرنا ہے. اگر وہ ویسے ہی بغیر ان چیزوں کے ویسے احتجاج کریں تب آپ نے کس طرح رسپونڈ کرنا ہے, اور اگر کسی کراؤڈ کے پاس کراؤڈ میں اسلحہ موجود ہے تو پھر آپ نے کس طرح رسپونڈ کرنا ہے. سو دیر سیمس ٹو بی اے لیک آف کوآرڈینیشن
اور یہ اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر تو جھوٹ بولا جا رہا ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ شہباز گل جس طرح کی آئٹمز جو ہیں, اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, جو لوگ فیک نیوز پھیلاتے ہیں, کہ جو اپنی مرضی سے منہ میں جو فکر آیا وہ بول دیا, صرف اور صرف کہ یہ آپ کی نیریٹو بلڈنگ. اور اگر چھپایا جا رہا ہے دونوں سائڈ سے, اگر ایک سائڈ سے چھپایا جا رہا ہے کہ نہیں نمبر جو ہیں وہ زیادہ نہ بتائے جائیں, نمبر کو چھپا دیا جائے, تو پھر اس کی بھی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے, اور ان لوگوں کو بھی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اگر ایلیجڈلی جنہوں نے گولیاں چلائیں اور اگر کسی نے چھپانے کی کوشش کی, اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں دیکھ رہا تھا ہمارے کچھ بھائی لوگ ہیں, ہمارے صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے, ان کے پرانے کلپس جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ, میں نام شام نہیں لینا چاہتا, پرانے کلپ چل رہے ہیں جب وہ فائرنگ کو جو ہے جسٹیفائی کر رہے تھے کہ جی لوگ مرتے ہیں, احتجاج ہوتا ہے تو لوگ مرتے ہیں. نہیں مرتے ہیں, نہیں مر سکتے ہیں. جب احتجاج ہو تو لوگ نہیں مر سکتے میرے بھائی, یہ نہیں ہو سکتا, یہ غیر جمہوری ہے. دس از کالڈ فیشزم. وہ عمران خان کے دور میں بھی غلط تھا اگر گولی چلتی تھی, وہ آج شہباز شریف کے دور میں بھی غلط ہے اگر گولی چلتی ہے. کس طرح جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے اس کو؟ تو یہ اس قسم کے جو موقع ہوتے ہیں نا, جب اس پہ پتہ لگتا ہے, آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کی جرنلزم کا, آپ کے پرنسپلز کا, آپ کے اسٹانس کا, اس وقت ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کیا پوزیشن لیتے ہیں اس کے اوپر. آج اس دور میں 2024 میں اس نومبر میں جب یہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ختم ہوا ہے, اس کے بعد تمام پاکستان کے صحافیوں کا یہ ٹیسٹ ہے کہ اگر مطیع اللہ جان گرفتار ہوتا ہے تو بولیں غلط ہوا ہے. جب وہ پہلے اس کو اٹھا لیا گیا تھا پی ٹی آئی کے دور میں تو اس وقت بھی کہا تھا غلط ہوا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب اس دور میں اٹھایا گیا تب تو بہت غلط ہوا, آج مطیع اللہ جان کو اگر اٹھایا گیا تو ہاں نہیں ٹھیک ہے, ہاں نہیں وہ یوں بھی تو کرتا ہے نا, تو یہ بھی کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. میں میں نے کلپ میری نظروں سے گزرا مطیع اللہ جان کے حوالے سے, سنو ٹی وی کے اوپر وہ کلپ جو ہے وہ رن کیا گیا. اتنا بھدا, اتنا بدصورت, اتنا بے شرم الفاظ کا چناؤ تھا مطیع اللہ جان کے حوالے سے کہ میں دیکھنا میری خواہش پتہ کیا تھی؟ میری خواہش تھی کہ وہ نیوز اینکر جنہوں نے ایکچولی اس فضول پیکج کا لنک دیا تھا, جب وہ خود بیٹھے سن رہے ہوں گے نا, سامنے کیمرہ لگا ہوگا, وہ خود ٹی وی کے اوپر سن رہے ہوں گے کہ یہ مطیع اللہ جان کے حوالے سے ہم نے اس پیکج کا لنک دیا ہے, اوسی کہتے ہیں اس کو, آن اسکرین جو آپ پڑھتے ہیں نا, آن کیمرہ سوری, تو وہ آپ اس کا لنک دیتے ہیں. اس کے بعد اینکر خود بھی دیکھ سکتا ہے کہ پیکج کیا چل رہا ہے. وہ جو لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ایکچولی اس پیکج کا لنک دیا تھا, ان کو خود بھی شرم آ رہی ہوگی یہ کہ کس چیز کا لنک دیا ہے ہم نے. جس شخص نے وہ پیکج بنایا ہوگا مطیع اللہ جان کے حوالے سے, اسے شرم آ رہی ہوگی کہ میرے ہاتھ میں کیا اسکرپٹ پکڑایا ہے اس کو پڑھنے کے لیے. اس کے ہاتھ نہیں کانپے ہوں گے اس شخص کے کہ یار میں یہ صحافت کر رہا ہوں, کہ میں ایک پاکستان کے جرنلسٹ کے حوالے سے جس کو اندر بند کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر منشیات کا الزام ڈالا ہوا ہے, کیا گھٹیا قسم کی زبان میں استعمال کر رہا ہوں. شرم آنی چاہیے. سنو ٹی وی کے اندر بیٹھے ہوئے تمام اینکرز کو میری نظر میں کالی پٹیاں باندھ کے جو ہے پروگرام کرنا چاہیے کہ کیا بے شرموں والا ہم نے جو ہے وہ پیکج چلایا ہے. میں نارملی اوائڈ کرتا ہوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دس, بلکہ ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ایک ٹیلی ویژن چینل ہے پاکستان کا, یہ خان صاحب کا دور تھا, تو مجھے پتہ لگا وہاں پہ نا میرے اوپر وہاں پہ بین لگا ہوا تھا, کیونکہ میرے خیالات اس قسم کے تھے, میں خان صاحب پہ تنقید کرتا تھا, انہوں نے میرے پہ بین لگایا تھا, اینو نیچے لینا. تو ہو سکتا ہے کہ آج یہ جس پیکج کے اوپر میں تنقید کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ چینل کہتا ہے یار منصور علی خان کو آئندہ مت لینا, آئی ڈونٹ کیئر, مت لینا, مجھے کوئی شوق نہیں ہے. بٹ اف یو ایکچولی پروڈیوس سچ اے پیتھیٹک تھنگ which is far away from journalism, which is far away from ethics, I'm sorry but I have to call you out. مطیع اللہ جان نہ میرا دوست ہے, مطیع اللہ جان جو ہے وہ نہ میرا اس سے کوئی رابطہ ہے, ٹھیک ہے. میرے خیال میں شاید 1 سال میں کہیں 1 دفعہ ملاقات ہوئی ہوگی, میرے خیال میں لاسٹ مجھے یاد بھی نہیں میری کب ان سے کبھی ملاقات ہوئی تھی. لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی پرابلم ہے تو آپ پیچھے سے بیٹھ کے ایک پورا نیریٹو اس کے اگینسٹ اس طرح کا بلڈ کرنا شروع کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا, آئی ایم سوری, یہ نہیں ہو سکتا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.